السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو آور نیو ناول۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر کوئی ناول کا نام پہلے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو کو لاسٹ میں لے جا کے ناول کا نام دیکھ سکتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کھڑکی سے باہر جھانکو تو مینا برس رہا تھا، مگر وہ گمسم سا بے نیاز کھڑا شدید سردی کے باوجود ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں کو اپنے وجود پر برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں کرب کی ایک لہر سمندر کی بچھی ہوئی موجوں کی مانند ہلچل مچا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو میں اس کا دل کش سراپا اور بھی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھا اور اگلے ہی پل اس کی انگلیاں احمد ولاج کا نمبر پریس کر رہی تھی۔ ہیلو! 2-3 بیلز کے بعد اس کی کال پک ہو گئی تھی۔ دوسری طرف راتابہ مشکل نام ہے، روتابہ آئی تھنک پیش آئے گی ریکیو پر۔ روتابہ نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ سمرا کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں گہرا اضطراب تھا۔ روتابہ نے بے ساختہ گہری سانس بھری تھی۔ اب تو ٹھیک ہے، بخار بھی نہیں ٹوٹ رہا اس کا۔ کیوں، کیا چیک اپ نہیں ہوا اس کا ابھی تک؟ ہو رہا ہے مگر وہ خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتی۔ آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں اسے؟ سمجھاؤں گا۔ روتابہ کے کہنے پر اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا تھی سمر بخاری کے لیے اس کی زندگی، اس کی سانس یا پھر اس کی محبت؟ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا مگر سوچ رہا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ وہ لڑکی دھڑکن بن کر اس کے سینے میں دھڑکتی تھی اور اس لڑکی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے میں وہ ہمیشہ ناکام رہتا تھا۔ اسے یاد تھا بچپن میں وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا لڑتے تھے۔ کبھی کبھی لڑائی کے دوران وہ اتنی شدت سے اس کے بازو پر کاٹتی تھی کہ زخم بن جاتا تھا۔ اب بھی اس کے دائیں بازو پر اس کے دانتوں کے نشان زخم کی صورت میں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان زخموں میں کھنڈر آ گیا تھا۔ کھنڈر؟ مگر یہ اب بھی اس کی روح میں رچتے بستے تھے۔ کے جی سے لے کر میٹرک تک انہوں نے ایک ہی انگلش اسکول میں تعلیمی مدارج طے کیے تھے۔ اوزان اس سے 1 سال سینئر تھا مگر پڑھائی میں اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اوزان سینئر تھا، یہاں پہ تیز تھی، پتہ نہیں کیا۔ فرسٹ پوزیشن لے کر پاس ہوتی تھی مگر اوزان 2nd یا 3rd نمبر پر ہی آتا تھا اور اپنی اس جیت پر سمرا بخاری کا خوبصورت چہرہ جتنے حسین رنگوں میں گھر جاتا تھا واقعی دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ سمرا سے لاکھ عداوتوں اور دشمنی کے باوجود وہ اسکول میں اس کا ایسے خیال رکھتا جیسے ننھی سی کانچ کی گڑیا ہو۔ کبھی کبھی کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ سمرا کی لڑائی ہو جاتی تو وہ رو کر اس کی شکایت کرنے آتی تو اوزان ایک ہی لمحے میں ہیرو بن کر اس کو تکلیف پہنچانے والے کو پیٹ کر رکھ دیتا تھا۔ بچپن بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ لوگ اسکول سے فارغ ہوتے تو گھر والوں نے ان دونوں کو الگ الگ کالجز میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ سمرا کو یہ قبول نہیں تھا، تبھی اس نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی کہ پڑھنا ہے تو اوزان کے ساتھ ورنہ نہیں پڑھنا۔ اوزان کے لیے اس کی یہ ضد کافی حیرانگی کا باعث بنی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ دن میں 10 بار لڑائی ہوتی تھی پھر بھی یہ لگاؤ وہ واقعی بہت حیران ہوا تھا۔ اور اپنی اسی حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے جب اس نے سمرا سے اس ضد کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑے دکھی لہجے میں اسے بتایا تھا کہ آج ہی تمہارے بغیر کالج میں میرا دل نہیں لگے گا۔ اچھا، اور اگر تمہاری شادی کسی اور گھر میں ہوگی تو وہاں کیسے دل لگے گا میرے بغیر؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ سمرا کے اس سوال پر بے حد پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی اس گھر سے دور جاؤں گی، بس تم مجھ سے شادی کر لینا۔ اس کی معصومیت پر صرف ایک لمحے کے لیے اس کی سنجیدگی کے بعد وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، معاف کرو بیوی، میں ساری عمر کے لیے یہ بلا اپنے گلے میں ڈالنے سے باز رہا۔ مرو تم میری بلا سے۔ وہ روحانسی ہوئی بھی جب وہ اس کے حال کا مزہ لیتے ہوئے بولا تھا، اور نہیں تو کیا، پوری چڑیل اور جنگلی بلی ہو تم خود ہوگے نا جنگلی بلے، میں نہیں پڑتی تمہارے ساتھ، نہ ہی شادی کروں گی، تم اس قابل ہو ہی نہیں، میرے جیسی پیاری لڑکی تمہارے ساتھ رہے۔ یہ جو ہے نا تھوڑی رائٹنگ عجیب ہے اس لیے۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے بات کی تو۔ ہمیشہ کی طرح وہ ہنستا ہوا سمرا کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنی سرخ ناک رگڑتے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔
اس نے خالی خالی سی ایک نگاہ بڑی حسرت سے اپنے ہاتھوں کے شفاف ہتھیلیوں پر ڈالی، پھر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر پلکیں موند لی۔ سمرا نے اس سے ناراضگی کے بعد نہ صرف علیحدہ کالج میں چپ چاپ ایڈمیشن لے لیا تھا، بلکہ اس سے بات چیت کرنا بھی ترک کر دی تھی۔ اذان جانتا تھا وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی، لہٰذا مزے سے بے نیاز بنا اس کا دل چلاتا رہا تھا۔ وہ چونکہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا تھوڑا بگڑا ہوا تھا، جبکہ سمرا جو اس کے چچا زاد تھی، 3 بہن بھائی تھے اس کے۔ سمرا سے بڑی عائشہ آپی کی شادی کچھ عرصے قبل ہی ہوئی تھی۔ سمرا ان سے چھوٹی تھی اور اس سے چھوٹی رتابہ تھی، جس کے ساتھ اذان بے حد فری تھا۔ وہ بھی سمرا کے بجائے ہمیشہ اذان کی سائڈ لیتی تھی اور خود کو اسی کی سگی بہن مانتی تھی۔ سمرا اور اذان کے والد اگر آپس میں بھائی بھائی تھے تو ان کی مائیں بھی آپس میں اکلوتی بہنیں تھیں۔ یوں ان کے اکلوتی بہنیں؟ 2 بہنیں اکلوتی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کے گھر کا امن و امان قائم تھا اور سب مل جل کر بڑے پیار سے رہتے تھے۔ سمرا کے بارے میں اذان کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اس روز وہ گیم سے واپس آیا تو سمرا نے خود ہی اس سے مخاطب کر لیا۔ آزی، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بے نیازی سے پلٹا تھا۔ ہاں کہو، ناول منگوانا تھا تم سے، لا دو گے مجھے؟ نہیں، مزے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ جب وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، کیوں؟ آپ بھول رہی ہیں میڈم کہ مجھ سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اور آپ نے خود مجھ سے بات نہ کرنے کا حکم سنایا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا۔ اچھا، اور جو پچھلے 1 ہفتے سے میرے ساتھ کام کرنا ترک کیے ہوئے ہیں وہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا تھا، وہ پھر چڑی تھی۔ اذان نے اسے مزید تنگ کیا تھا۔ اوکے، جب پتہ لگ جائے تو آ کر مجھ سے بات کر لینا۔ شانے بے نیازی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا تو پیچھے سمرا غصے سے پاؤں پٹکتی رہ گئی تھی۔ اگلے چند روز پھر ناراضگی کی نظر ہو گئے تھے۔ سمرا دوبارہ اس سے مخاطب نہ ہوئی تھی، نہ ہی منانے کی کوشش کی تھی۔ اسی چیز نے اسے سلجھا کر رکھ دیا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کتنی سردی ہے یہاں پہ، اور تم نے کوئی گرم شال بھی نہیں لی۔ اس کے لہجے میں وہی فکر، وہی اپنائیت تھی جس سے سمرا کو محبت تھی۔ تبھی کوئی اس کے اندر سسکا تھا۔ میں کچھ تلاش کر رہی ہوں اذان بھرائے ہوئے مدھم لہجے میں کہتی وہ اذان کا دل مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ کیا کھو گیا ہے تمہارا؟ مچل کر پوچھتے ہوئے وہ اس کے مقابلہ بیٹھا تھا۔ وہ خالی خالی سی اداس نگاہیں اپنے اوپر تاروں بھرے آسمان پر ڈال کی تھی۔ وہ وہاں آسمان پر ایک روشن ستارہ نہیں ہے اذان؟ میں روزانہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جگمگاتے ہوئے دیکھتی تھی۔ سب سے الگ، سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے وہ، مگر پچھلے کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے اس وقت دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ نگاہوں کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اذان کے اندر بے قراری سی بکھر گئی تھی۔ پاگل ہو تم، ایک دم پاگل! چلو اٹھو، کمرے میں چلو۔ نہیں، کمرے میں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے یہیں پہ بیٹھنے دو پلیز۔ اس کا لہجہ ابھی تک بوجھل تھا۔ اذان بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ اوکے، اگر تمہیں یہی سکون مل رہا ہے تو میں بھی یہی رات گزار دیتا ہوں۔ وہ ضدی تھا، بلا کا ضدی تھا۔ سمرا کو نہ چار وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آنا ہی پڑا تھا۔ اگلے 2-4 روز ایک دوسرے سے لاتعلقی میں چپ چاپ گزر گئے تھے۔ اینول ایگزامز کے بعد یونیورسٹی سے فری ہو کر اذان نے اپنے والد اور انکل کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ سمرا ان دنوں خود کو مکمل گھر گرہستی اپنانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پہلے سے شوخی اور چلبلا پن اس میں اب نہیں رہا تھا، مگر اذان پھر بھی کبھی کبھار اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس روز موسم بہت زیادہ اچھا تھا۔ سمرا معمول کے مطابق پودوں کو پانی دے رہی تھی جب وہ شوق سی دھن پر گنگناتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ سنو، آئس کریم کھاؤ گی؟ جانے وہ کس موڈ میں تھا۔ سمرا کو آج کل اس کی ہر حرکت مشکوک لگتی تھی۔ تبھی سرسری نگاہ اس کے شاندار سراپے پر اس نے حسرت سے پوچھا۔ شاندار سراپے پر ڈالی ہوگا نا؟ انکمپلیٹ لائنیں۔ کس خوشی میں؟ اذان نے اس کے غیر متوقع سوال پر ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر کچھ سوچ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تھا، ماریا فنتی کے پھر سے مل جانے کی خوشی میں۔ اس بار سمرا نے چونک کر اس کی مسکراتی نگاہوں میں دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ بہت اچھی لگتی ہے وہ تمہیں؟ صرف اچھی؟ بے وقوف، میری جان ہے اس میں۔ وہ پکا کھلاڑی تھا۔ ادھر سمرا نیری اناڑی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اس کا دل پھر سے آندھیوں کی زد میں آیا تھا، مگر اذان ان آندھیوں سے باخبر نہ ہو سکا تھا۔ تبھی اسے مزید چلاتے ہوئے بولا تھا، کیا نہیں ہے اس میں؟ کاش تم اسے میری نگاہوں سے دیکھتی تو یہ سوال کبھی بھی نہ کرتی۔ اب کہ وہ چپ رہی تھی اور اس کی چپ پہ وہ مزید پھیلا تھا۔
محبت کسی کی اچھائیوں برائیوں سے موارا ہوتی ہے سمرا. اچھا تمہیں محبت کرنی آتی ہے؟ غازی نہیں، لیکن ماریا کو اچھے طریقے سے آتی ہے. یقیناً وہ مجھے بھی محبت کرنا سکھا دے گی. تم اس کے ساتھ خوش رہو گے. ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں کیسے کیسے جذبے رول رہے تھے. وہ مزید مسرور ہوا تھا. ہاں بہت خوش رہوں گا. ایک وہی تو خوش رکھ سکتی ہے مجھے. کسی اور کو یہ اختیار تو وہ بھی شاید کسی اور کو یہ اختیار دیتے تو وہ بھی شاید تمہیں کبھی دکھی نہ ہونے دیتی. اس نے دل میں سوچا ضرور تھا مگر کہہ نہ سکی تھی. محبت کا احساس جیسے جیسے بڑھا تھا ویسے ہی درد کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. سمرا اب کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی. وہ لڑکی جو ایک منٹ بھی ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی اب جیسے ہنسنا مسکرانا بھی بھول گئی تھی. اوزان اس روز پرنس ٹور بزنس، یہاں پہ ہوگا پرنس لکھا ہوا ہے. اوزان اس روز بزنس ٹور سے 3 روز کے بعد گھر لوٹا تھا. کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو روتابہ اس کے پیچھے ہی آ کر کمرے میں کھڑی ہو گئی. اوزان بھائی، آپ سمرا سے محبت کرتے ہیں؟ صوفے پر ٹک کر بیٹھتے ہی اس نے سوال اس پر پھینکا. تبھی وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، خیریت، آج بڑی پرسنل ہو رہی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں سمرا کی وجہ سے پریشان ہوں. کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ روتابہ کی افسردگی سے کہنے پر اس نے چونکا تھا مگر جب سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی شفاف ہتھیلیوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے. رات دیر تک اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے. آج کل میرے ساتھ مارکیٹ جاتی ہی نہیں، نہ کسی کے تقریب میں شرکت کرتی ہے. بس فل ڈے کمرے میں گھسی کتابیں پڑھتی رہتی ہے یا کچن یا پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یا کچا لکھتی رہتی ہے. یہاں پہ آئی تھنک کچھ مس پرنٹ ہے. خیر چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے تو وہ ایسی نہ تھی. جب سے آپ نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا ہے تب سے بجھنا شروع ہو گئی ہے. وہ روتابہ بتا رہی تھی اور روزان کا دل جیسے کسی مٹھی میں سمٹا جا رہا تھا. اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ صرف اپنے لطف کے لیے اس کا دل جلانے کے چکر میں وہ کتنی تکلیف سے دوچار کر رہا ہے اسے. اب جو احساس ہوا تھا تو شدید تھکن کے باوجود ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ فوراً اس کے کمرے میں چلا گیا تھا. تو جو گمسم سارے جہان سے بے نیاز کھڑکی میں کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی سمرا. دبے پاؤں اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس سے اپنائیت سے پکارا گیا تھا. جب وہ فوراً پلٹ کر اس کی سمت نگاہ کرتے ہوئے بولی تھی، آگے تم ہاں نہ کوئی اتنی شدت سے ہمیں یاد کر رہا تھا، کیسے واپس نہ آتے. دونوں بازو وہ سینے پر باندھے ہوئے اسے کھڑکی کی پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا. کون یاد کر رہا تھا تمہیں شدت سے؟ کوئی تو کر رہا تھا. تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پھر سے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. مت بتاؤ. یہاں منت کون کر رہا ہے تمہاری؟ وہ پھر سے جلی. اوزان زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا. بہت جلنے لگی ہو آج کل. خدا تمہارے حال پر رحم کرے. خوش فہمی ہے تمہاری. میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوزان نے اس کے الفاظ پر بے ساختہ کہکہ لگایا تھا. کس سے جھوٹ بول رہی ہو اوزان؟ سیدھے جو تمہاری آنکھوں کے ہر اوزان سے جو تمہاری اب یہاں پہ سیدھے لکھا ہوا ہے، اوزان سے جو تمہاری آنکھوں کے ہر رنگ کو پہچانتا ہے. کمن سمرا، میں نے اتنا کمزور تو نہیں جانا تھا. اب تم گھر والے بھی تمہارے بارے میں پریشان رہنے لگے ہیں کہ کیوں کہہ نہیں دیتی دل کی بات. اس نے پھر سے چھیڑا تھا. سمرا صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی. وہ شخص اسے جھکانا چاہتا تھا، اس کے معصوم جذبوں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی. تبھی وہ حوصلے سے مسکراتی ہوئی بولی تھی، کہوں گی دل کی بات. تم سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ شاباش، اب اداس نہیں رہو گی نا؟ نہیں. وہ مسکرا کر اوزان کی گہری نگاہ پر ایک نظر ڈال کر سر پر جپت لگاتے مطمئن واپس پلٹ گیا تھا. اور پھر آنے والے دنوں میں سب نے دیکھا سمرا سرتاپار بدل گئی تھی. جو کچھ عرصے سے تنہا اور اداس رہنے لگی تھی اب پھر سے بات بات پر کھلکھلانا شروع ہو گئی تھی. مگر روتابہ کو اس کی ہنسی میں پہلی سی کھنک محسوس نہ ہوتی تھی. اس روز اوزان نے آئس کریم کھلانے
لے کر آیا تھا جب وہ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے بولی تھی، آج میں تم دونوں کو بہت بڑا سرپرائز دینے والی ہوں۔ اچھا خدا خیر کرے ہارٹ اٹیک نہ کروا دینا۔ اوزان کے مقابل سیٹ سنبھالتے ہوئے ہنسا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے بولی بے فکر آئی تھنک بے فکر آئے گا۔ سوری ریڈرز، یہ چھوٹی چھوٹی جو مسٹیکس ہوتی ہیں آپ ان کو اگنور کیجئے گا، کیونکہ بعض ٹائم پرنٹنگ میں بھی مس ورڈز ہو جاتے ہیں ورڈ، تو ہمیں تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کرنے میں اٹکنا پڑتا ہے۔ جب وہ مسکراتے ہوئے بولی بے فکر رہیے، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ رتابہ پھر سے انہیں پہلی والی ٹون میں لوٹتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چلو بتاؤ پھر کیا سرپرائز ہے؟ اس پر احسان کرتے ہوئے گویا وہ حکمیہ بولا تھا۔ بتا دوں گی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی ہے نا، فضول کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تڑپنے کا، جلدی بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا، بے صبرا جلد باز۔ سمرا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ سمرا پلیز۔ چلو تم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو تو بتا ہی دیتی ہوں کہ آج میں تم لوگوں کو اس شخص سے ملوانے جا رہی ہوں جس سے میرا محبت کا تعلق ہے اور جس کے ساتھ پوری زندگی بسر کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اوزان نے اس کے الفاظ پر ٹھٹکتے ہوئے سر اٹھا کر بہت گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنا چاہا مگر وہ رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ ایک لمحے میں اس کے چہرے پر شوخی کی جگہ سنجیدگی بکھر گئی تھی اور اس چیز نے سمرا کے جلتے دل کو قرار بخشا تھا۔ کوئی تو ہے، ابھی آ جائے گا تو ملے نا۔ اب کہ وہ اس کے حال کا مزہ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، شٹ اپ، تم نے پھر سے کوئی حماقت کی تو میں تمہارا حشر نشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصہ ہوا تو سمرا کے لب پھر سے دل فریب انداز میں مسکرا اٹھے تھے۔ محبت حماقت نہیں ہوتی، یہ بات تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے چاہتا ہے، میں اسے ہرٹ نہیں کر سکتی۔ بکواس بند کرو۔ اوزان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی زبان کاٹ کر پھینک دیتا۔ رتابہ خود ہکا بکا سی بیٹھی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ پہلے وہ مجھ سے خفا تھا اس لیے میں اداس تھی، اب ہماری صلح ہو گئی ہے تو زندگی میں پھر سے بہاریں لوٹ آئی ہیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں دل کی بات کہہ دوں، اس میں یوں مشتعل ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب تک جو انداز اوزان اپنائے چلا آ رہا تھا وہی انداز اب اس نے اپنا لیا تھا۔ وہ خفا ہو کر اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں ملنا تمہارے اس کسی آشنا سے، چلو گھر۔ توقع کے عین مطابق ریئیکٹ کرتے ہوئے اس نے حکم بازی کی تھی تو سمرا اپنے پلان میں کامیاب ہوتے ہوئے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس کا یوں مشتعل ہونا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس روز لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے شام کی چائے پی جا رہی تھی جب اس نے رتابہ کو سمرا سے کہتے ہوئے سنا تھا، تمہارا فون ہے، جاؤ جا کر بات کر لو اپنے مجنوں سے۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے چونکا تھا۔ مجھے نہیں کرنی اس ذلیل انسان سے بات، خود ہی منہ توڑ آتی اس کا۔ سمرا ادھر پریشان ہوئی اور ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ رتابہ نے اوزان کے وہاں موجودگی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا لہجہ خاصا دھیما رکھا تھا۔ کمن سمرا، وہ بہت اصرار کر رہے ہیں، تم خود ہی ان سے اپنی زبان میں سمجھا دو تو بہتر رہے گا۔ ویسے ایسے باز نہیں آنے والے، وہ کون ہے؟ وہ بات اس کی اسماعتوں تک پہنچ گئی تھی تبھی اس نے باروب لہجے میں پوچھا تھا۔ سمرا اور رتابہ اس کے تیور دیکھ کر خاموش رہ گئی تھی۔ وہ گہری سنجیدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد فون سننے کے لیے اٹھ گیا تھا مگر تب تک دوسری طرف سے کال کٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کرینل پر ڈالا اور چند منٹ تک دوبارہ کال آنے کا ویٹ کرتا رہا مگر کال نہیں آئی تو وہ واپس ان دونوں کی طرف چلا آیا۔ کس کا فون تھا؟ اس بار اس کے لہجے میں خاصا روب تھا تبھی رتابہ سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بتایا، کوئی رانگ کالر ہے بھائی، آپ ہی سے بات کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ رتابہ کے بتانے پر اس کی سلگتی نگاہوں نے فوراً سمرا کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ کیسے جانتا ہے وہ تمہیں؟ استحقاق ایسا تھا کہ گویا اس کے جسم و جان کا مالک ہو۔ سمرا چند لمحوں کے لیے واقعی کنفیوز ہو گئی تھی۔ میری دوست مزنہ کا بھائی ہے، ایک روز کالج سے واپسی پر اس کی ماما کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئی تھی، وہیں دیکھا تھا اس نے مجھے، بس فرینڈ سے نمبر لے کر کال کرنے لگا۔ اس وقت اس کی وضاحت پر کچھ بھی کہے بغیر وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹ گیا تھا۔ اگلے روز مزنہ کے بھائی کی کال نہیں آئی تھی۔ اوزان نے اسے خفگی کے باوجود اس روز کے بعد اسے کالج چھوڑنے اور کالج سے لانے کی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے سمرا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ مزنہ سے کلام نہیں کرے گی اور نہ ہی آئندہ کسی دوست کے ساتھ اس کے گھر جائے گی۔ یہی وہ وقت تھا جب اچانک سے اوزان کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی تھی۔ اسے متعلق
خبر نہ ہو سکی تھی کہ یکدم سے وہ اسے کتنا اچھا لگنے لگا تھا۔ پہلے وہ اس کے روب جمانے پر چڑھتی تھی، مگر اب اس کا غصہ کرنا، جیلس ہونا، حق جمانا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ان دنوں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، جان بوجھ کر اوزان کو تنگ کرتی اور لطف اندوز ہوتی۔ اس روز ابھی یونیورسٹی سے واپس لوٹا ہی تھا جب اس کی راہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انداز خالص بیویوں والا تھا۔ آج یونیورسٹی کے شروع کے پیریڈ بنک کر کے کس کے ساتھ گئے تھے تم؟ اس کے ساتھ نہ رہ کر بھی وہ اس کے پل پل کی خبر رکھتی تھی۔ اوزان محض دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ماریا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اسے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ کیوں تم اس کے ڈرائیور ہو یا شوہر ہو جو روز اس کی طبیعت خراب ہونے پر اس کو گھر ڈراپ کر کے آتے ہو؟ کسی اور کو اس سے ہمدردی کا بخار کیوں نہیں چڑھتا؟ اوزان نے دیکھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حیران بھی ہوا تھا اور خوشی بھی ہوئی تھی کہ پہلے جس آگ میں وہ اب تک اسے جلاتی آئی تھی، اب اسی آگ میں خود اس کا اپنا وجود جل رہا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے بھی لطف سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ فضول بکواس مت کیا کرو، ماریا بہت اچھی لڑکی ہے، میں محض تمہاری وجہ سے اسے ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ویسے بھی ہر کسی سے جلنے کی پرانی عادت ہے تمہاری۔ اس کے الفاظ نے سمرا کو آگ لگا دی تھی۔ شٹ اپ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے جلنے کی۔ بھاڑ میں جائے وہ اور بھاڑ میں جاؤ تم۔ میری بلا سے سرے عام گھومو پھرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تمہیں ہی اپنے کردار کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں مفت میں اپنا خون چلاؤں؟ تنک کر کہتی وہ پھر سے اس کے سامنے ٹھہری نہیں تھی۔ اوزان اس کی حالت کا مزہ لیتا کتنی ہی دیر اکیلا بیٹھا ہنستا رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اوزان اپنے نمبر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسے تنگ کرتا تھا، جبکہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے مزید لڑکوں کا ذکر کر کے اسے چڑھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ شام کا کھانا بنا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی تو وہ گولڈ کا نہایت دیدہ سے بریسلٹ ہاتھوں میں لیے اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ سمرا، یہ بریسلٹ دیکھنا یار کیسا ہے، اچھا ہے، مگر کس کے لیے لیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بریسلٹ کے لیے پسندیدگی پھام چکا تھا، تب بھی اسے جینس کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بے نیازی سے بولا تھا، ماریا کا برتھ ڈے ہے نا، پرسوں اس کو گفٹ کرنا ہے۔ اوزان نے دیکھا اس کے الفاظ پر سمرا کا دھمکتا چہرہ فوراً بجھ کر رہ گیا تھا۔ کل اس کی بھی سالگرہ تھی، مگر اوزان اسے کتنی لاپرواہی سے فراموش کر رہا تھا۔ اس کا دل اس ایک لمحے میں دکھ سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر دل ہی دل میں اس کے کڑنے پر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ پہلی بار سمرا کو اپنے برتھ ڈے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ہر سال اوزان کیسے بڑھ چڑھ کر اس کی سالگرہ کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ مہمانوں کو مدعو کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے سجانے سنوارنے، مزے کے پکوان تیار کرنے میں بھی وہ ہمیشہ سب سے آگے رہا کرتا تھا۔ سمرا چونکہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، لہٰذا سمرا کے ماریا یونیورسٹی تو ان کی الگ الگ تھی نا، ماریا ہوگا اپنے یونیورسٹی فیلو میں جیسے پرجوش ہو کر اس کی سالگرہ کا کارڈ بانٹا کرتا تھا۔ وہ اس خوشی کو چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ جانے یہ کیسا دکھ، کیسی آگ تھی جو اندر ہی اندر چپ چاپ اسے جلا کر بھسم کر رہی تھی، مگر اپنی انا خودداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ اس سے معمولی سا گلہ بھی نہیں کر رہی تھی، وگرنہ اسے ماریا فندی کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر جو آتش فشاں اس کے اندر پھٹتا تھا، اس کی تکلیف صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی سالگرہ اس بار بغیر کسی اہتمام کے ہی گزر گئی تھی۔ اوزان نے اس سے پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ اسے کیا گفٹ کرے، مگر اس نے بے دلی سے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل میں جو چوٹ پڑی تھی وہ اس سے کسی کروٹ فرار لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اوزان ماریا کو سب کے سامنے گفٹ دیتا ہے یا اکیلے میں۔ اگلے دن اس کی طبیعت ناساز تھی، مگر اس کے باوجود وہ اوزان کے ساتھ یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ آج چونکہ ماریا فندی کی سالگرہ تھی، لہٰذا وہ اپنے سب سے قریبی دوستوں کو انوائٹ کرنے یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا زیادہ وقت اوزان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ آخری پیریڈ میں وہ سب لان میں جمع ہوئے تھے، شام کے فنکشن پر ڈسکس کر رہے تھے۔ جب باتوں کے دوران ہی اوزان نے اپنے پاکٹ سے ایک ننھی سی پیکٹ شدہ ڈبیا نکالی اور بڑے خلوص سے ماریا کی طرف بڑھا دی تھی۔ یہ لو تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہم دونوں کی طرف سے، پلیز مائنڈ مت کرنا، میں شام کی تقریب میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ اتفاق سے آج شام میرا ایک قریبی دوست 4 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہے، لہٰذا نائٹ اس کے ساتھ مصروف رہوں گا۔ تمہاری دعوت قرض رہی تم پر۔
समरा मारिया के चेहरे पर बिखरी उदासी बखूबी देख सकती थी। शायद तभी एक अजीब सा सुकून इसके अंदर उतरा था। दिल से बेसाख्ता ही ओजान के इस अजनबी दोस्त के लिए दुआएं निकली थी, जिसकी आमद ने ओजान को मारिया की बर्थडे पार्टी में शिरकत से रोक दिया था। मारिया ने इसी दौरान ओजान के दिए गए गिफ्ट को चाक करना चाहा तो ओजान ने नरमी से इसका हाथ पकड़ लिया था। क्या कर रही हो? स्पेशल गिफ्ट है, रात में पार्टी से फ्री होकर सबसे आखिर में खोलना। आई थिंक तुम्हें अच्छा लगेगा। इसकी खूबसूरत आंखों में अजीब से कांच दमक रहे थे। समरा का दिल चाहा वो इसके होंठों पर रेंगती मुस्कुराहट को नोच ले। वो इस तरह हर मामले में खुद को कतई बेबस पा रही थी। उजान को शायद इसके आंसू लुत्फ देने लगे थे, तभी वो बात बात पर इसे हट करने का मौका हाथ से जाने ना देता था। इन दिनों वो खुद को जितनी तकलीफदा अजाब में महसूस कर रही थी, उजान इतना ही खुश दिखाई देता था और इसकी यही खुशी लापरवाही इसे गहरे कर्ब से दो चार करने वाली थी। बात बात पर इसका ख्याल करने वाला अब अक्सर मामलों में इसे यकसर इग्नोर करने लगा था। इसे रोज़ इसकी तबीयत बोझल रहती थी, लिहाजा 2-4 बार पीरियड अटेंड करने के बाद इसने उजान से घर वापसी का तकाजा कर दिया। मगर इसने समरा के तकाजे पर कान धरना तो दूर, इसके सते हुए चेहरे की तरफ गौर से देखना भी गवारा न किया था। थोड़ी देर वेट कर लो यार, मेरा पीरियड है अभी 10 मिनट बाद। मारिया भी हमारे साथ ही चलेगी, तुम शॉपिंग में इसकी मदद कर देना। इसके अल्फाज रूह तक को उधेड़ गए थे। गुजरते हर लम्हे के साथ वो इसे अपने दिल से दूर जाता महसूस हो रहा था। ओके, तुम मारिया को शॉपिंग करवा देना, मैं खुद टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। आजकल न चाहते हुए भी हर बात पर इसका लहजा भर आता था। उजान ने कुछ कहने को लब खोले ही थे, मगर तब तक वो पलट कर वापसी के लिए आगे बढ़ चुकी थी। इस दिन उजान खासी देर से घर वापस आया था। सोने से कबल शावर लेकर चाय पीने के बाद वो खिड़की की तरफ इसे बंद करने की गर्ज से आया तो नजर बे इरादा ही सामने लॉन के इस हिस्से की तरफ उठी, जहाँ पे समरा कैन की चेयर पर बड़े ढीले ढाले अंदाज में पलके मूंदे बैठी खुद अपने आप से यकसर बेनियाज दिखाई दे रही थी। इसी लम्हे को जैसे इसे कुछ हुआ था। वो साइलों की हवा जैसी शौक लड़की पिछले कुछ दिनों से बुझी लगी थी। इसकी शरारतों पर जलने कुड़ने के बजाय मुसलसल चुप का लिबादा ओढ़ चुकी थी। वो फौरन खिड़की से हट आया था, दिल ही दिल में खुद पर लानत भी भेजी थी कि फजूल में अब तक इस मासूम का दिल जलाता आया था, जबकि हकीकत इसके सिवा कुछ भी ना थी कि वो सर से पैर तक सिर्फ इसी का था। और यही बात बताने के लिए वो इस वक्त इसके करीब आया था। समरा लहजे में तमाम तर जज्बे समोकर इसने इसको पुकारा था। जब समरा ने चौंक कर पलके वार करके जरा सा सर उठाकर इसकी तरफ देखा था, दोनों एक दूसरे को छुपाने की जिद में अपने अंदर गुबार भर रहे थे और दोनों को ही इसके अंजाम की परवाह तक न थी। अपना भरम रखने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। अब भी समरा ने बेनियाजी से काम लिया था। बर्तन धोते हुए इसने पलटकर रोजान के चेहरे पर एक नज़र भी डालना गवारा न की थी। ये भी कह रहे हैं कि लॉन में बैठी थी अब बर्तन धोते हुए। जहाँ अजीब सी सर्दी का बसेरा हो गया था। अभी कल ही दोनों के दरमियान ताज़ा जंग हुई थी। ओजान ने इसे किसी भी काम से बाज रहने की हिदायत की थी। जो जवाब सुनकर वो जज्बाती होते हुए तड़क कर बोली थी, मैं जो करूं जो चाहूं तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे ज़ाती मामलात में टांग अड़ाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। अपनी दानिस्त में इसने दिल का गुबार निकाला था, मगर ओजान ने ये बात दिल से निकाली थी। यही वजह थी कि पिछले 24 घंटों में इसने समरा से कलाम तक करना गवारा न किया था। रुताबा चाय कप में उंडेलते हुए मुस्कुराकर ओजान से कह रही थी, ज़रूर चलूँगी, हम पर तो आज कुदरत पूरी तरह मेहरबान हुई है। थैंक यू, मारिया भी आती होगी, तब तक मैं चेंज कर लूँ। मारिया, इसका क्या काम है? जहाँ रुताबा के अल्फाज पर वो चौंकी थी, वहीं समरा के हाथ भी थम से गए थे। पानी खाली बहता रहा था। इसी का तो काम है यार, इंगेजमेंट रिंग पसंद करवानी है इससे। सोचा हूँ 1-2 रोज़ में अम्मी अबू को भेज दूँ इसके घर में। इसके अल्फाज इतला नहीं धमाका थे जिनसे समरा की पूरी हस्ती लम्हों में हिलकर रह गई थी। कतई होनक अंदाज में पलटकर हैरान निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए गोया पत्थर की हो गई थी। ओजान भी इसको देख ही रहा था। खूबसूरत चेहरे पर बिखरती बेयकीनी कैसे सरूर का बाइस बनती जा रही थी। इसके लिए बदला पूरा हो गया था, मगर इस अदले बदले में जो नुकसान दिलों के मासूम एहसासात को हो रहा था, वो दोनों ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बेहद अजीब मोहब्बत थी इनकी, जिनमें किसी एहसास का नामो निशान तक नहीं था। वो पूरी रात लम्हा ब लम्हा कड़ा इम्तिहान अज़ाब बनकर उतरी थी। इस पर किसी करवट करार नसीब नहीं हो रहा था। ओजान के अल्फाज इसका जिगर काट रहे थे। तसव्वुर में जैसे ही मारिया को इसके साथ खड़ा देखती, इसका दिल झुकर कर रह जाता। सोच कर इसके असाब शल हो गए थे।
یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بھی وقت شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اوزان سے ایسی بے وفائی کا تصور ہی محال تھا، اس کے لیے کجا کے وہ یہ سب حقیقت میں اسے سنا کر جتا کر گیا تھا۔ جانے کیوں اس وقت سارے رنگ جھوٹے محسوس ہو رہے تھے جو اوزان کی آنکھوں میں اس کو اپنے لیے دیکھتے آئے تھے۔ اس کی شوخیاں، مستی، اپنائیت سب ایک فریب لگ رہا تھا۔ شام سے کمرہ بند کیے وہ جانے کتنے بے شمار آنسو چپ چاپ بہا چکی تھی۔ جب اوزان رتابہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا اس پر ہنس رہا تھا، دونوں مارکیٹ بھی نہیں گئے تھے۔ اوزان رتابہ کو بتا ہی رہا تھا کہ سمرہ کا دماغ درست کرنے کے لیے اسے گاہے بگاہے ایسے جھٹکے دینا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس نے پرومس بھی کیا تھا کہ وہ اب جلد اپنے بزرگوں سے بات کر کے سمرہ کے حقوق اپنے نام لکھوا لے گا تاکہ ان دونوں کا مستقبل اور محبت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کبھی انسان کی سوچ اور خواہش کے تابع نہیں چلتی۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اب گمبھیر شکل اختیار کرنے والا تھا۔ اپنا درد اور کسک سمرہ کی جانب دھکیل کر وہ ہلکا پھلکا ہو کر اطمینان سے سو رہا تھا، جبکہ سمرہ اس سے اپنی معصوم محبت کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ سلگتے اعصاب کی تسکین کے لیے انتہائی جذباتیات کا شکار ہو کر اس نے وہ سب ٹھان لیا تھا جس کے بارے میں آج تک اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کپکپاتی انگلیوں سے اپنی فرینڈ مزنی کے بھائی جواد کا نمبر پریس کرتے ہوئے اس کا دل باقاعدہ تڑپا تھا، مگر وہ بے درد بنی دوسری طرف جاتی بیل کی آواز سنتی رہی تھی۔ ہیلو! 4-5 بیلز کے بعد دوسری طرف سے اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو جواد! جی فرمائیے۔ نیند سے بوجھل بھاری آواز خفگی نمایاں کر رہی تھی جب وہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ میں سمرہ بات کر رہی ہوں۔ جی پہچان گیا ہوں آپ کی آواز۔ فرمائیے اتنی رات کے میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ اوزان نے اس کی خوب انسلٹ کی تھی، تبھی وہ اس سے خفا تھا۔ سمرہ نے آج سے پہلے خود کو اس درجے حقیر و بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے، کیسے کہے۔ تبھی کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی تھی، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ بہت کمزور لہجے میں خاصی سوچ بچار کے بعد وہ پوچھنے کی ہمت کر پائی تھی۔ جب وہ بولا، یہ سوال صبح بھی پوچھا جا سکتا تھا، اتنی رات کے ڈسٹرب کرنے کی وجہ سوری اگر آپ ڈسٹرب ہوئے، اصل میں بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے سوچے سمجھے بغیر اگین سوری۔ نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، پریشان کیوں تھی آپ؟ جلدی وہ نرم ہو گیا تھا جس سے اس کو ڈھارس بندی۔ کچھ خاص وجہ نہیں تھی، آپ صرف یہ بتائیے کہ فوراً میرے لیے اپنا پرپوزل بھجوا سکتے ہیں؟ وہ جذباتی بھی تھی، کم عقل بھی تھی اور اس کا احساس اسے لمحے فوراً اسے ہو بھی گیا تھا۔ جب جواد نے پوچھا، خیریت کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں خدا گواہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل آج کل میرا ایک کزن اوزان مجھے پرپوز کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اگر اس نے کل امی ابو سے بات کر لی تو میں جانتی ہوں وہ کسی صورت انکار نہیں کریں گے، جبکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ایمرجنسی میں آپ سے رابطہ کرنا پڑا، کیونکہ میں آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے خود کو آپ کی زندگی میں شامل ہونے دینا چاہتی ہوں۔ وہ جتنا گر سکتی تھی اس نے خود کو گرا لیا تھا، صرف اپنی بلکتی انا کو تسکین دینے کے لیے اپنی خودداری، اپنی شخصی وقار کا گلا گھونٹ دیا تھا اس نے۔ جاب میں جواد نے خاصی سوچ بچار کے بعد کہا تھا، اوکے فی الحال تو آپ سکون سے سو جائیں، صبح گڑیا اور امی ابو سے بات کر کے دیکھوں گا، وہ لوگ مان گئے تو ضرور آپ کی خواہش کا مان رکھوں گا۔ کل تک جو اس کی آواز سننے اور ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا تھا، اس وقت اس کا نخرہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، مگر سمرہ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اسے تو ہر صورت اوزان کے سامنے اپنے وقار کو برقرار رکھنا تھا، اپنا قد اونچا رکھنا تھا، سو اس کے لیے وہ ہر نقصان اور ذلت اٹھانے کو تیار ہو گئی تھی۔ جواد اس بات کے بعد اس کے سلگتے اعصاب کو ایک گونے قرار نصیب ہوا تھا۔ اگلی روز صبح دیر تک وہ بستر پر پڑی رہی تھی۔ رات میں اوزان کے آنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسے اگلا دن بھی ایسے ہی گزر چکا تھا۔ تیسرے روز جواد کی ماما اور منزہ چلی آئی تھی۔ ڈیفیکلٹ نیم ہے گو ان کی آمد پر اس کا دل پھر سے دکھا تھا، مگر اوزان کو سبق سکھانے کے لیے بخوشی یہ تکلیف بھی قبول کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خوب دل لگا کر بننے سنورنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی، جن کی آمد کی فرمائش پر ہوئی تھی۔ مزنی سے مل کر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ اپنے بھائی کی پسندیدگی سے بھی آگاہ کر چکی تھی۔ اس کی ماں کا بھی گاہے بگاہے بڑی محبت بھری نگاہوں سے اس کے خوبصورت سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سمرہ نے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ اوزان آفس سے واپس آیا تو اسے بنا ٹھنا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ پل کے لیے ڈرائنگ روم میں باہر آئی تو اس نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے رتابہ سے پوچھا، جو لاتعلق سی بنی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آیا کون ہے؟ تھکے سے وجود کو قریبی صوفے پر گراتے ہوئے اس نے پھر سے پوچھا تو رتابہ نے بتایا، ان کی وہی دوست آئی ہیں جن کے بھائی صاحب فدا ہو گئے تھے محترمہ پر، ساتھ میں والدہ محترمہ بھی آئی ہیں۔ مجھے تو حالات کچھ سازگار نہیں لگ رہے۔ وٹ؟ ایک اور جھٹکا وہ بے-ساختہ صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بے وقوف لڑکی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ لمحے میں جذباتی ہوتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا تھا۔
थोड़ी देर बाद मेहमान रुखसत हो गए तो इसकी माँ आसिया बेगम और समरा की माँ नादिया बेगम मुतगैर चेहरों के साथ वहीं लॉन्च में आ बैठी थी, बल्कि समरा अपने कमरे में रूपोश हो चुकी थी। मम्मा सब ठीक तो है ना? ओजान ताहाल वहीं बैठा था। इस वक्त इसे अपनी थकन की भी परवाह नहीं रही थी। इसका दिल की जो कैफियत हो रही थी वो किसी को भी बताना इसके लिए मुमकिन ना था। आसिया बेगम ने इसके सवाल पर निगाह उठाकर बड़ी दुखी अंदाज में इसकी तरफ देखा था। ठीक कहा है बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या हुआ है? वो मचला था। नादिया बेगम यूं खामोश थी, गोया लब सिल गई हों। पता नहीं, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि समरा इस घर से बाहर कहीं जाएगी। पता नहीं कब और कैसे हमारी नज़र चूक गई और वो इस भूल का फ़ायदा उठाकर गलत रास्ते का इंतखाब कर बैठी। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। उसी कैसे जिद मान लूँ मैं इसकी? वो वाकई परेशान दिखाई दे रही थी। ओजान का दिल डूब कर रह गया था। क्या जिद कर रही है वो? शादी की जिद कर रही है, वो भी इस लड़के के साथ जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अजीब मोहब्बत का भूत सवार हो गया है इस पर, किसी की सुनी नहीं रही। वट इसके असाब पर गोया किसी ने बम फोड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ज़रूर इसके साथ कोई मसला है। मैं अभी खबर लेता हूँ। इसकी बड़े मान भरे अंदाज में वो कहता लंबे लंबे टक भरता समरा के कमरे में चला आया था। क्या बदतमीजी है ये? मैंने कहा कोई गलत कदम मत उठाना, वरना मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। और तुम फिर से ये हमाकत क्यों? इसका टेम्पर लूज हो रहा था और यही नज़ारा तो वो देखना चाहती थी। तभी इसके हाल से यकसर बेनियाज जताते हुए बोली मुझे तुम्हारी माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, वैसे मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। तुमने कोई ख़रीदा नहीं है मुझे, जो मैं हर काम तुमसे पूछकर करूँगी। बकवास बंद करो। तुम्हें अंदाज़ा है तुम कितना गलत फ़ैसला कर रही हो? क्या हम सबसे जुदा होकर खुश रह लोगी? सारी लड़कियों की शादी होती है, सभी अपने वालिदैन से जुदा होकर जाती हैं। वो सब क्या जिंदा नहीं रहती होंगी? वो सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम ये अहमकाना फैसला यूं अकेले नहीं कर सकती। ये अहमकाना फैसला नहीं है। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि वैसी ही मोहब्बत जैसी तुम मारिया फंदी से करते हो। मारिया फंदी को दरमियान में मत घसीटो। तुम्हारा मामला इससे अलग है। तुम्हें लगता है होगा। बहरहाल फजूल में अपना और मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो फैसला करना था कर लिया है। अब तुम्हारा जो दिल चाहे वो तुम करो। वो इतनी तलख क्यों हो रही थी, इससे खुद भी मालूम नहीं हो रहा था। ओजान के अंदर इस लम्हे जैसे बहुत कुछ टूटा था। जाने किस ज़ब्त के आलम में खुद पर कंट्रोल रखते हुए वो इसके मुकाबिल खड़ा हुआ था। क्या वाकई में इस बात को सच मान लूँ कि तुम सिर्फ जवाद हसन से मोहब्बत करती हो? जाने क्या था इस लम्हे इसकी आंखों में। वो चंद लम्हों तक कुछ भी बोलने के काबिल ना रही थी। इसलिए इसी लम्हे इसके सामने वो ओजान खड़ा था, जिसकी ज़ात से वो दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती थी, जिससे इसका ताल्लुक दोस्ती और एतमाद का था, अनापरस्ती और फजूल जिद का नहीं था। वो इसे कहना चाहती थी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर नहीं कह पाई थी। महज यही कहा हाँ। और ओजान के अंदर कैसे कैसे तूफान नहीं उठा दिए थे इसकी हाँ ने। खूबसूरत आंखों की सरकशी समरा का दिल मुट्ठी में जकड़ गई थी, मगर मामला सुलझा नहीं और उलझ गया था। आनन फानन बहुत कुछ हो गया था। ओजान इसे मजीद कोई एक बात भी ना कह पाया था। अगले 2-4 रोज़ में बिजनेस की आड़ के लिए वो मुल्क से बाहर चला गया था और पीछे इसके लाख पछतावे के बावजूद इसकी निस्बत जवाद हसन के साथ तय हो गई थी। समरा को यकीन था चाहे कुछ भी हो जाए ओजान इसे खुद से अलग नहीं होने देगा, और जब भी वो इस मामले में बात करेगा वो इससे मोहब्बत का इजहार कर लेगी। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई थी। ओजान ने फिर पलट कर कभी किसी भी मौजू पर इससे कोई बात भी ना की थी। वो अंदर ही अंदर घुलती बाहर बिला आखिर जवाद हसन की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। ओजान इसकी शादी में भी पाकिस्तान नहीं आया था। वो चाहती थी कि ओजान इसे दुल्हन के रूप में देखकर अपना इख्तियार खो बैठे, इसका दिल जले और फिर वो इसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए ये शादी रुकवा दे। इसे कह कि वो मारिया फंदी से नहीं बल्कि सिर्फ इससे मोहब्बत करता है, इसके बगैर जी नहीं सकता। सामने आकर ना सी फ़ोन पर ही कह दे कि वो इससे प्राया होते हुए नहीं दे सकता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक मरतबा फिर हार गई थी। एक मरतबा फिर इसकी तमाम सोचें ख्यालात बेमुराद हो गए थे। वो हंस रही थी, बात बेबात मुस्कुरा रही थी, अपना भरम रख रही थी, सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने फैसले पर खुश है। अगर किसी को इसकी परवाह नहीं तो इसे भी किसी को खोने का कोई मलाल नहीं है, मगर वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। शादी की पहली रात ही जवाद पर यह बात खुल की थी कि इसके हिस्से में सिर्फ वजूद आया है, रूह नहीं। यही वजह थी कि पहली रात ही इसके दिल में समरा के लिए बदगुमानी ने अपनी जगह बना ली थी। शादी के फकत 6 माह बाद ही वो इसे इंग्लैंड ले गया था। यूं सुलगती रूह को जबरदस्ती मुस्कुराहट का
پیراہن اوڑے، پتہ نہیں یوں زبردستی مسکراہٹ کا پیراہن اوڑھانے سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اگلے 2-4 سالوں میں ایسا اتفاق ہوا تھا کہ وہ پاکستان آئے تو اوزان ملک سے باہر ہوتا اور وہ گھر آتا تو سمرا وہاں سے کوچ کر جاتی۔ دونوں میں شاید ایک دوسرے کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ زندگی نے دونوں کو ایک ہی فضول انا کے حصار میں مقید کر کے بہت بری طرح سے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ سمرا کے لبوں سے اگر کھنکتی ہنسی کی چھنکار چھوٹی تھی تو اوزان کی آنکھوں سے بھی نیند کا سلسلہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ رات کو دیر تک جاگ کر سوچوں کے گرداب میں الجھے رہنا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کثرت سے سگریٹ نوشی نے اس کی صحت کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا، تبھی گھر والے اب سمرا کے بعد اس کی جلد شادی کرنے چاہتے تھے، مگر وہ منکر ہو گیا تھا۔ شادی کیا، اس کا دل جیسے دنیا سے ہی اچاٹ ہو چکا تھا۔ آسیہ بیگم کی خواہش تھی کہ اگر سمرا ان کی بیٹی نہیں بن سکی تو وہ رتابہ کو ضرور اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر لے کر آئیں گی۔ اپنی اس خواہش کے تحت انہوں نے نادیہ بیگم اور سمرا کے والد سے بھی تفصیلی بات کر لی تھی۔ خود اوزان کے بابا بھی یہی خواہش کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اوزان کے لاکھ بدکنے کے باوجود گھر والوں نے اس کی نسبت رتابہ سے طے کر دی تھی۔ پہلے پہل رتابہ نے بھی اس فیصلے پر بہت زیادہ احتجاج کیا تھا۔ وہ اوزان کو صرف سمرا کے حوالے سے دیکھتی تھی۔ اسے ان دونوں کی محبتوں کی حقیقت کا علم بھی تھا، مگر بعد میں بعد ازاں آسیہ بیگم کے سمجھانے پر اس نے اپنے دل کو اوزان کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ پھر وہاں محبت کے پھول کھلنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ سمرا کو جو ہی اس فیصلے کی خبر ہوئی وہ پاکستان چلی آئی تھی۔ رتابہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی حالت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ کھلے کھلے گلاب چہرے پر خزاں پڑاؤ ڈال چکی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ چکے تھے۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم دونوں اس کا حال دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی، مگر اب بھی اپنی لولی لنگڑی محبت کے بھرم رکھنے کے لیے بے بات مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پچھلی بار جب پاکستان آئی تھی تو اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اوزان اور ماریہ افندی کے تعلقات کی حقیقت رتابہ سے ضرور پوچھے گی، مگر اس بار یہ سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ رتابہ نے اس کی شادی کے بعد اوزان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا ذکر چھیڑنا چاہتی تھی تو رتابہ بات کو سرسری انداز میں ٹال دیا کرتی تھی۔ اس کا دل تڑپتا مچلتا رہ جاتا، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ اوزان کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے اس کی کروڑوں یادیں، ہزاروں لمحات وابستہ تھے، مگر اس نے خود ہی اپنی ذات کو اس گلشن سے الگ کر لیا تھا۔ اب یہی اکیلا پن اسے اندر ہی اندر کھلائی جا رہا تھا۔ وہ یوں ہی بے سبب چھپ چھپ کر پیروں روتی تھی۔ دل و روح کے ساتھ ساتھ جسم پر لگنے والے گھاؤ بھی ابھی تک سب سے چھپا رکھے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ جواد احسن نے اسے دھتکار کر دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ شب و روز اس کی روح کو کریدتے ہوئے اپنی دوسری شادی اور بچوں کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعد بے بعد اسے اوزان کے حوالے سے تانے دے کر لمحہ بہ لمحہ اس کے وجود کو کانٹوں پر گھسیٹنا نہیں بھولتا۔ وہ اپنے سب زخم انہیں دکھانا چاہتی تھی، یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس بار وہ واپس جواد کے پاس انگلینڈ جانے کا حق کھو کر آئی ہے۔ مگر آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کی جس خوشی کے ساتھ بھرپور مگن انداز میں اوزان اور رتابہ کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، اس چیز نے اس کے لبوں پر قفل ڈال دیے تھے۔ رتابہ کے چہرے کی خوشی اور اوزان کے حوالے سے اس کی خوبصورت احساسات میں اس سے پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو کرب کی سولی سے سلگنے کے لیے لٹکا لیا تھا۔ رتابہ کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اوزان کی ہر چیز پر اس سے جتا کر یوں اپنا حق جماتی جیسے وہ ازل سے صرف اسی کا ہو۔ اوزان اگلے چند روز میں گھر والوں کی منت پر بے حد مجبور ہو کر پاکستان آ رہا تھا اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر گھر والے اس کی شادی رتابہ کے ساتھ کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ وہ شخص جس پر کسی کی پرچھائی پڑنا بھی اسے گوارا نہ ہوتی تھی، آج حالات کی ستم ظریفی کے باعث اس کی سوچ کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ سوری ریڈرز، میرا گلا تھوڑا خراب ہے، آپ ایڈجسٹ کیجیے۔ وہ اس کے بارے میں اپنی خواہش سے کچھ سوچنے کا حق بھی کھو بیٹھی تھی۔ اسے یہ حق بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اسے استعمال کی کسی چیز کے سب کے سامنے ہاتھ لگا کر چھو بھی سکے۔ اس روز رتابہ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئی تھی۔ جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شکستہ وجود کو گھسیٹتی ایک مدت کے بعد اوزان کے کمرے میں چلی آئی تھی، جو
اس کے جانے کے بعد لاکڈ ہی رہتا تھا۔ دیدہ زیب سیٹنگ کے ساتھ اوزان کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسے 8 سال قبل ہوا کرتا تھا۔ اوزان اپنا کمرہ صاف ستھرا رکھنے کا عادی تھا، جبکہ وہ اپنی لاپرواہ عادت کے باعث اکثر وہاں گند ڈالا کرتی تھی۔ ہاتھ ہو گئے۔ کبھی پھلوں کے چھلکے، کبھی چنگم کے ریپرز، کبھی چلگوزے، کبھی مونگ پھلی کے چھلکے۔ اوزان اس سے مسئلے پر اس سے کئی بار زبردست لڑائی بھی کر چکا تھا۔ بہت دنوں تک اس نے اپنے کمرے میں اس کا داخلہ بھی بند کر دیا تھا۔ بیتے لمحے جیسے ہی یاد آتے تھے اس کی آنکھیں سمندر ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے کمرے میں ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی، وہ اندر ہی اندر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے ملبوسات اب بھی ترتیب و نفاست کے ساتھ وارڈروب میں ہیک کیے گئے تھے، گویا ابھی بھی انہیں خود پریس کر کے لٹکایا گیا ہو۔ بھرائی آنکھوں کے ساتھ اس کی وارڈروب کو دونوں پٹ کھولے وہ ایک شرٹ پر ہاتھ پھیر کر جانے اپنی کون سی تشنگی کو قرار پہنچا رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ کپڑوں کے پاس رکھی اس خوبصورت بریسلٹ پر جا پڑی تھی جو اوزان نے اسے دکھا کر ماریا فندی کی برتھڈے کے لیے خریدا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی نگاہوں کے ساتھ، گویا ہاتھ بھی ساکت ہوئے تھے۔ اوزان ماریا کو یہ بریسلٹ اس کی برتھڈے پر دے چکا تھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ بریسلٹ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ترتیب سے رکھی کی تھی۔ سمرا نے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیا تھا۔ یہ سب چیزیں وہی تھی جو اس نے گاہے بگاہے ماریا فندی کا نام لے کر اسے جلاتے ہوئے خریدی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا اس وقت وہ ان چیزوں پر کسی کا اور کا حق سوچ کر کتنا ہرٹ ہوتی تھی۔ اسی لمحے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے ٹپک کر اس کے گالوں پر پھسل چکے تھے۔ اوزان عجیب بے خودی میں اسے دھیمے سے پکارتے وہ سسک اٹھی تھی۔ زخم جتنے پرانے ہوں کسر کتنی ہی رہتی ہے۔ بریسلٹ کے قریب ہی اس کی خوبصورت کور والی ڈائری پڑی تھی، توجہ اپنی طرف مبذول کروا چکی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ ڈائری اٹھا کر اوزان کے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ دیدہ سے رنگوں سے ڈھلے دلکش اور آگ موتیوں سے چمکتے الفاظ اسے سحر زدہ کر گئے تھے۔ ڈائری کھلتے ہی اس کی خوبصورت تصویر پھسل کر اس کی گود میں آ کر گری تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے تصویر اٹھاتے ہوئے مزید کتنے آنسو بے مول ہوئے تھے۔ زندگی کے خوبصورت احساس سمرا بخاری کے نام۔ پہلے ہی صفحے پر تحریر الفاظ اس کا دل چکر سے گئے تھے۔ وہی پڑی ہوئی سوکھی ہوئی گلاب کی ادکھلی کلی جانے کون کون سے دبے ہوئے جذبات کو ہوا دے گئی تھی۔ تم بہت بری ہو سمرا، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری اتنی پٹائی کروں کہ دماغ درست ہو جائے تمہارا۔ جانے اس کی کس حرکت پر خفا ہو کے اس نے یہ سب لکھا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اگلے چند صفحات خالی تھے، پھر ڈیٹ ڈالے بغیر اس نے بڑی روانی سے لکھا تھا: بے وقوف چڑیل لڑکی، یہ کس سے چکر چلا لیا ہے تم نے؟ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہارے اس نامراد عاشق جواد حسن کی ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ آج بہت اچھے سے طریقے سے طبیعت صاف کی ہے میں نے اس کی۔ امید ہے آئندہ تمہارے بارے میں کوئی خیال اپنے دل میں ہرگز نہیں لے کر آئے گا۔ پھر کبھی تم نے ایسی حماقت کی تو تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ سمرا صرف اوزان کی ہے، اسے کوئی اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھی تم؟ وہ ایسا ہی تھا، تیز آندھیوں سا مزاج رکھنے والا۔ آج بہت خوش ہوں اور آج اسی خوشی کی وجہ سے اس راز کا افشاں ہونا ہے جو سمرا کی بچی اب تک مجھ سے چھپا کر بیٹھی ہے۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے، تبھی تو میرے ساتھ ماریا فندی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید محبت کے معاملے میں سبھی دلوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج سمرا کی کمزوری مجھ پر عیاں ہو چکی ہے اور اب میں اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے بہت تنگ کرنے والا ہوں۔ سمرا، شاید ہم دونوں پر بہت برے ہو گئے ہیں، بڑے آئی تھنک ہوگا۔ گزرتے ہر روز کے ساتھ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا جا رہا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو جلانے اور جھکانے کی فضول ضد اور خواہش پر ہم اپنی محبت کا دل دکھاتے جا رہے ہیں۔ تمہاری آنکھیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر تمہارے لبوں کی خاموشی جانے کس طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ مجھے تمہاری چپ سے ڈر لگنے لگا ہے سمرا۔ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، مگر جانے کیوں جب میں ماریا فندی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں اور تم جلتی ہو نا تو مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ مگر جانے کیوں جب میں ماریا فندی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں اور تم جلتی ہو تو مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ میں تم سے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے بہت کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں تمہیں اگنور کر کے کسی اور پر توجہ کروں؟ مان جاؤ نا سمرا پلیز۔ یہ اسی روز کی تحریر تھی جس روز اس نے گولڈ کا بریسلٹ اسے دکھا کر اسے ماریا کو گفٹ کرنے کا ذکر کیا تھا۔
بے جان کاغذوں پر بکھرے الفاظ اس پر وہ راز افشاں کر رہے تھے جو اوزان نے کبھی اس پر کھلنے ہی نہیں دیا تھا۔ اگلے چند صفحات پر شاید بہت پیار سے اس نے لکھا تھا: سمی، آج پہلی بار میں نے تمہیں برتھ ڈے وش نہیں کیا، صرف اسی لیے کہ شاید اسی بہانے تم مجھ سے جھگڑا کرو اور وہ سب کہہ دو جسے سننے کے لیے آج جانے کیوں مجھے ضد سی ہو گئی ہے۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ کب تک اپنی انا پر اپنی انا کا پرچم بلند رکھو گی؟ تم کمزور ہو سمرا، تمہیں اپنی محبت کے سامنے خود کو جھکانا ہی پڑے گا۔ صرف ایک بار یہ پل صراط طے کر کے دیکھو تو صحیح، ہزاروں خوشیاں، محبتوں کے انمول خزانے تمہارے راہ میں بکھیر دوں گا۔ اور ہاں، یہ بریسلٹ میں نے صرف تمہارے لیے بڑی چاہ سے خریدا تھا۔ ماریا فندی اس کی اہل نہیں ہے، نہ ہی میری زندگی میں وہ کسی طرح سے تمہاری جگہ لے سکتی ہے۔ بے جان ڈائری کے صفحات اس سے کہیں درجے اچھے ثابت ہو رہے تھے، جس سے اس نے کم از کم اپنے دل کا حال تو شیئر کر لیا تھا۔ وہ اس اعزاز سے محروم رہ گئی تھی۔ آگے بہت سے صفحات خالی چھوڑ کر اس نے پھر لکھا تھا: سمرا، آخر وہی ہوا نا جس کا میرے دل کو خوف تھا۔ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی ضد میں بالآخر ہم نے اپنے درمیان فاصلوں کی بنیاد رکھی تھی۔ تم واقعی میں بہت بری ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے خود سے ہمکنار کرنے کے بجائے تم اتنی جلدی اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی۔ آج تم نے میرا غرور پاش پاش کر دیا ہے، باطل ثابت کر دیا ہے مجھے۔ ان خوبصورت رنگوں کو جو تمہاری آنکھوں میں اب تک مجھے اپنے لیے جھلملاتے دکھائی دیتے تھے، پہلی بار کسی کی آنکھوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے میں نے۔ دل کو کسی طور پر یقین نہیں آ رہا کہ صرف مجھ سے شادی کی خواہش رکھنے والی لڑکی ایک دم سے کسی تھرڈ پرسن کی محبت میں کیسے مبتلا ہو گئی، اور تھرڈ پرسن بھی وہی جس کی ذات کے بارے میں وہ جانتی ہی نہیں۔ تو پچھتاؤ گی سمرا، اور ان اوزان سعید کو کھو کر آئی تھنک بے حد پچھتاؤ گی تم۔ اس نے جس کرب سے الفاظ تحریر کیے ہوں گے، سمرا کرب محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹے جا رہا تھا۔ اسے اوزان کی بددعا لگ رہی تھی، وہ واقعی پچھتا رہی تھی، کیونکہ اوزان کو کھو دینے کے بعد اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی رنگ باقی ہی نہ بچا تھا۔ وہ بالکل تہی دامن ہو کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 7-8 سالوں میں جواد حسن نے کیسے کیسے ظلم نہیں کیے تھے اس پر۔ انگلینڈ جانے کے بعد وہ اس کے وجود سے یکسر غافل ہو گیا تھا۔ سارا دن وہ اکیلی گھر میں رہتی تھی، سودائیوں کی طرح گھومتی پھرتی رہتی تھی، بے حال پڑی رہتی تھی، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی سمرا کی اداسی، اس کی غائب دماغی اور چھپ چھپ کر رونے سے۔ وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باوجود وہ اس کی طرف سے متفکر ہو کر بات پہ بات اسے ہرٹ کرنے لگا تھا۔ کبھی بدچلن ہونے کا تانا دیتا تو کبھی منحوس ہونے کی خبر دیتا۔ وہ جتنا اسے خوش کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بچھتی، وہ اتنا ہی اس سے پھیل کر اس کے سر پر چڑھے جاتا تھا۔ گلی کوچ اور تانوں شانوں کے بعد بالآخر اس نے سمرا پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مرد کی گھٹی میں اگر ایک بار شک پڑ جائے تو پھر ساری عمر نہ تو خود سکون میں رہتا ہے اور نہ کسی عورت کو رہنے دیتا ہے۔ اس کے دل میں بھی شک کا کانٹا گڑ چکا تھا، جس کا پتہ نہیں یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، لمحہ بر لمحہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اوزان کے ذکر پر سمرا کی بھیگتی آنکھوں سے اسے شدید وحشت ہونے لگی تھی۔ اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے وہ نہ صرف راہ راست سے بھٹک گیا تھا، بلکہ سمرا کے وجود کو مختلف طریقوں سے داغدار کرنے کے باوجود اس کی وحشت کم نہیں ہوتی تھی۔ بہت جلد اس نے دوسری شادی کر لی، اور یوں سمرا اپنے ہی گھر میں کسی بیکار برتن کی طرح کونے خدروں میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ بات ایسا ہے، اس کی بیوی اس کا یوں رہنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایک روز بڑے سکون سے اسے ڈائیورس کے پیپر تھما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان روانہ کر دیا تھا۔ وہ محبت جس کی خوشبو اوزان کبھی محسوس ہی نہیں کر سکا تھا، بالآخر اسی محبت نے اس کی ساری زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ اب وہ بیمار تھی، جانے اندر ہی اندر کیسا گھن لگا تھا کہ اسے پھر سے سنبھل نہ سکی تھی۔ روتابا نے بھی اوزان کو اس کی خبر نہ دی تھی۔ بہت کہاں گیا، میری لائن پھر سے گم گئی۔ روتابا نے ہی اوزان کو اس کی خبر دی تھی، مگر بہت لیٹ
اگر آسیہ بیگم اس سے گفتگو میں سمرا کا ذکر نہ کرتی تو شاید وہ اب بھی اس سے یہ خبر نہ دیتی۔ رتبہ روزانہ اس سے بات کرتے ہوئے کبھی سمرا کا ذکر نہ کرتی تھی۔ اس نے اس سے پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وہ زان اور ماریا افندی کے تعلق کی تمام سچائی جانتی تھی۔ اسے کھو کر اس کا جو حال ہوا تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے کبھی سمرا سے اس موضوع پر بات نہ کی تھی۔ اسے اصل سچائی سے آگاہ کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ انگلینڈ سے ہمیشہ کے لیے واپسی پر ایک بار سمرا نے اس سے پوچھا بھی تھا، رتبہ کیا غازی اب بھی کسی بات پر میرا تذکرہ کرتا ہے یا نہیں؟ جواب میں وہ بڑی ہی بے نیازی سے اپنا کام نپٹاتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں تمہاری شادی کے بعد آج تک کبھی ہمارے درمیان تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس کے بعد اس سے مزید کچھ بھی نہیں پوچھ سکی تھی، پوچھنے کو کچھ باقی بھی نہ رہا تھا، مگر اب جب کہ سچائی اس کے سامنے آ گئی تھی، اب وہ مزید جبراً مسکرا کر اپنا بھرم رکھنے کا حوصلہ نہ رکھتی تھی۔ تبھی چند دنوں میں اپنی تنہائیوں کا شکار ہو کر بستر سے جا لگی تھی۔ وقت کتنی جلدی بدل گیا تھا۔ اب کسی شجر پر شاید اس کے لیے محبت اور چاہ کا کوئی بھی پھول باقی نہ رہا تھا، مگر اب بھی آسیہ بیگم، نادیہ بیگم، سید احمد بخاری اور سید احسن بخاری اس کا پورا خیال رکھتے تھے، مگر وہ پہلے سی بات نہ رہی تھی۔ اوزان کسی بھی حقیقت سے باخبر نہیں تھا۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ ایک ہی قصر کا شکار رہا تھا کہ سمرا بخاری نے اس کی محبت پر جواد احسن کی رفاقت کو ترجیح کیوں دی تھی۔ اپنی ذات اور احساسات کی یہ بے قدری اسے کسی کل قرار نہیں لینے دیتی تھی۔ گو کہ اب بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ خدا سے اپنی محبت کی خوشیاں اور اس کی سلامتی مانگتا تھا، مگر دل میں کہیں رنجش تو رہ ہی گئی تھی۔ یہاں پہ میں کہوں گی کہ اس کی بہن رتبہ کی بھی غلطی ہے، اس سے کنفیوژن دور کرنی چاہیے تھی، یا تو وہ شاید خود بھی اس کو پسند کرتی تھی، مطلب کچھ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں۔ اور اوزان کی غلطی ہے کیونکہ وہ اس کو اپنی گرل فرینڈ کے نام سے چھیڑتا تھا۔ دونوں کی غلطی ہے، لیکن زیادہ غلطی اوزان کی ہے اور اس کی بہن رتبہ کی ہے، جس نے اس کو سچائی نہیں بتائی تھی۔ اگر وہ بتا دیتی تو شاید وہ اس سے شادی نہ کرتی۔ اس لیے میری پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے رتبہ اور اوزان غلط لگتے ہیں۔ صرف سمرا اور اس کے احوال سے بچنے کے لیے پورے 8 سال اس نے جلا وطنی کی تھی، اپنوں سے دور، مگر دور گزار دیے تھے۔ اتنی عجیب رائٹنگ میں یہ لکھا نا، مجھے مشکل ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود کبھی اس کی یاد سے پیچھا نہ چھڑا سکا تھا۔ 8 سال کی جلا وطنی کے بعد بالآخر واپسی کا فیصلہ بھی اس سنگ دل کی محبت کے لیے کیا تھا، جو آج تک سوائے درد کے اس سے اور کچھ بھی دے نہ سکی تھی۔ وہ رات میں بہت لیٹ پاکستان پہنچا تھا۔ فلائٹ خراب ہونے کی وجہ سے خواری الگ بھگتنا پڑی تھی، اوپر سے گھر میں کسی کو بھی اپنے آنے کی آمد سے باخبر نہیں کر سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات 3 بجے گھر پہنچا تو تھکن سے برا حال تھا۔ رتبہ اس کی اچانک پاکستان آمد پر بے حد خوش تھی، گھر کے باقی لوگوں کی بھی مسرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، بس اگر کہیں اس تصویر میں کمی تھی تو وہ سمرا بخاری کی تھی، جس کی محبت کا اکٹوپس آج بھی اس کے دل کو اپنی گرفت میں جکڑے ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ خاصا لیٹ بیدار ہوا تھا۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کی باتوں سے بخوبی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کی شادی کے مکمل تیاریاں کیے بیٹھی ہوئی ہیں، مگر وہ اب بھی سمرا کے لیے سوچ رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے بھی کئی سال گزر چکے تھے۔ رتبہ نے ایم اے مکمل کر لیا تھا اور اب وہ مکمل ذمہ داری سے گھر کا مکمل نظام سنبھالے ہوئے تھی۔ اوزان دیکھ سکتا تھا کہ اس کے پاؤں اس کی آمد پر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ہنستا تھا، کل تک یہی لڑکی تھی جو اسے بھیا بھیا کہتے نہ تھکتی تھی، اور آج اس کے جذبوں کے رنگ ہی نرالے تھے۔ محبت کا کھیل واقعی بہت عجیب ہوا کرتا ہے۔ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس روز وہ چاہ کر بھی خود کو سمرا بخاری کے روبرو نہیں لا سکتا تھا۔ قدم اٹھتے ہی رک جاتے تھے، ارادہ بنتا تھا اور ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ خود بھی اس کی آمد کی خبر پانے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ شام کے وقت وہ نہا دھو کر باہر نکل گیا تھا۔ رات میں اس کی واپسی خاصی لیٹ ہوئی تھی۔ کھانا چونکہ وہ باہر سے کھا کر آیا تھا، اس لیے کسی کو بھی ڈسٹرب کیے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ دسمبر بہت سست روی سے بیتتا جا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچھ لکھنے کے لیے اس نے ڈائری کی تلاش کی تھی، مگر اس کی ڈائری وہاں ہوتی تو اس کو ملتی وہاں نہیں تھی جہاں پچھلی بار پاکستان سے جدہ روانہ ہوتے ہوئے اس نے سنبھال کر رکھی تھی، صرف اس کی غرض کے پیش نظر کہ شاید کبھی سمرا اس کا مطالعہ کر کے وہ سچائی جان لے جو آج تک وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے نہیں بتا پایا تھا۔ اس نے رتبہ کو پہلے ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں اس کی کوئی بھی پرسنل چیز الٹ پلٹ کر
نہ کرے گی، لہٰذا وہ اس کے کمرے کی صفائی کروانے کے علاوہ کبھی وہاں جاتی ہی نہیں تھی۔ یہ بات وہ جانتی تھی، تبھی وہ سکون سے پلکیں موند کر بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ کھلی کھڑکی سے اندر کمرے میں آتے سرد ہوا کے جھونکے تھوڑی دیر میں ہی اسے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر کے تھے۔ کھڑکی کے کھلے پٹ بند کرنے کی غرض سے وہ کھڑکی کے قریب آیا تو حسب عادت نگاہ بے ساختہ سامنے لان کی جانب اٹھی اور وہ یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ وہ آج بھی شدید سردی کے باوجود وہیں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی ساری کائنات سے بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ تب جیسے ضبط کے سارے پل مسمار کرتے ہوئے وہ فوراً اس کے مقابل آیا تھا۔ پچھلے 8 سالوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، کیا رہ گئی تھی وہ؟ کھلا کھلا گلاب سا چہرہ مرجھا سا گیا تھا، کندھوں کے گرد بلیک شال لپیٹے وہ بالکل سرسوں کا پھول دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس نے دھیمے بھرائے ہوئے لہجے میں اس کو پکارا تھا، سمرا۔ وہ اس کی آہٹ پہلے ہی پا چکی تھی، مگر پھر بھی اس کی پکار پر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنا چاہتی تھی۔ پچھلے 8 سالوں میں وہ بھی تو کتنا بدل کر رہ گیا تھا۔ اب یہاں بیٹھ کر کسے تلاش کر رہی ہو سمرا؟ کس درجے کرب سے اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں سمرا کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر آگئی تھی۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں شکستگی نمایاں تھی۔ پتہ نہیں وہ ستارہ جسے میں روز وہاں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی نا، وہ تو کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ تم اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو نا؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ بولی نہیں، جس درجے کرب سے اس نے پوچھا تھا، جواب بھی سمرا کا چہرے پر آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں تھکن کے ساتھ ساتھ شکستگی بھی نمایاں تھی۔ پتہ نہیں وہ ستارہ جسے دیکھنے کی میں عادی تھی نا، وہ تو کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ تم تو اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ بولی نہیں تو اپنی زندگی کی دشمن کیوں ہو گئی ہو؟ کہاں گئے تمہارے وہ کہکہے، وہ بے بات پڑھتے تھے؟ کہاں گئی وہ آنکھوں کی مستی، چہرے کی رونق جس نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا؟ سچ بتاؤ سمرا، تمہیں جواد حسن نے دھوکہ دے دیا ہے نا؟ تم اسے حاصل کرنے کے بعد پچھتا رہی ہو نا؟ پلیز۔ وہ جذباتی ہوا تھا۔ سمرا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آج بھی محبت کے وہی خاص رنگ تھے جس پر اس نے اپنی پوری زندگی کا مان ٹکا دیا تھا۔ مگر وہ آج بھی بے حد مجبور تھی، تبھی دھیرے سے پلکیں موند کر رو پڑی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے قاضی، میں نے اپنے خالی پن میں دکھی ہوں۔ وہ شخص جسے آج بھی میں اپنی سانسوں سے بڑھ کر چاہتی ہوں، میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکی قاضی، کچھ بھی نہیں۔ اوزان کا دل پھر سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھک کر بھی سرخرو نہیں ہو سکا تھا۔ ایسے میں ایسا کیا ہوا ہے سمرا؟ آہ، کیا نہیں ہے اس میں؟ کاش تم اسے میری نگاہوں سے دیکھتے تو کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ اب وہ بھی کھلاڑی بن گئی تھی۔ اوزان اس وقت اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر جیسے سارے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس کے قریب سے اٹھا تھا، اور سمرا جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ پھر سے اوزان کو اپنے مقابل پا کر پھر سے اپنا حوصلہ کھو بیٹھے گی، اس کے جانے کے بعد بھی ویسے ہی پتھر بنی بیٹھی رہی تھی۔ اوزان نے رتابہ سے شادی کی حامی بھر لی تھی۔ اس کی حامی بھرنے کی دیر تھی کہ بڑوں نے شادی کی تاریخ بھی رکھ لی تھی۔ سمرا کو گزرتے ہر دن کے ساتھ اپنا بھرم رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کے ساتھ ساتھ اب احمد صاحب اور احسن صاحب بھی جواد کے بارے میں استفسار کرنے لگے تھے۔ وہ بہانے گھڑ کر جیسے اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے گھر والوں کو اپنے متعلق مطمئن رکھنا اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا، تبھی وہ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے لگی تھی۔ رتابہ کے جہیز اور بری کی تیاریوں میں وہ پیش رہی تھی۔ اوزان اسے یوں مختلف کاموں میں مگن دیکھ کر دکھ کڑ کر رہ جاتا تھا۔ وہ اب بھی اسے جلانے سے باز نہیں آتی تھی، مگر اب وہ جلنا نہیں چاہتا تھا، تبھی زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا، اور کبھی اتفاقاً وہ گھر ہوتا تو آسیہ بیگم کے کہنے پر رتابہ کو شاپنگ پر لے کر چلا جاتا۔ سمرا کا دل اب بھی اس کی تقسیم پر کڑتا رہتا تھا، مگر وہ خود سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ ابھی اسے ضبط کے کڑے مراحل بھی طے کرنے تھے، جانے کیا کیا برداشت کرنا تھا۔ شادی کے دن بھی جلدی قریب آ گئے تھے۔ سمرا کو اب ہمہ وقت بخار رہنے لگا تھا، مگر پھر بھی وہ خود سے بے نیاز کاموں میں لگی رہتی تھی۔ جواد کے لیے اس نے پھر جھوٹ کا بہانہ کر لیا تھا کہ وہ بزنس ٹور پر نکلا ہوا ہے۔ وہ اپنی بے تحاشا مصروفیت کے باعث اس نے شادی میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ گھر والے اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنا بھرم رکھنے کی کوشش میں نڈھال ہو گئی تھی۔ مایوں اور مہندی کے فنکشن میں خوب سر دھج کر اس نے یوں شرکت کی تھی کہ وہاں موجود سبھی مہمان اس کی زندہ دلی پر اشش کر اٹھے تھے۔ تاہم نکاح والے روز دودھ پلائی کی رسم میں جب اس نے اوزان کے مقابل آ کر اپنا نیک طلب کرنے کے لیے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تو جانے کیوں دل بھر آیا تھا۔ اوزان کی زخمی نظروں کی کاٹ اس کی روح کو دردیدہ کر گئی تھی۔ ہزار
ضبط کی کوشش کے باوجود بھی اس کے سامنے رو پڑی تھی اور اذان فوراً جیب میں پڑے تمام نوٹ اس کی ہتھیلی پر دھرتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سمرا نے اس کے بعد خود کو پھر سے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس رات پھر اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ کھانسی کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ جگر کٹ کر حلق کے باہر نکل آنے کو تھا تب وہ لرز اٹھی تھی۔ اپنا یہ حال اسے بے حال کر گیا تھا۔ رات بھر شدید تکلیف میں مبتلا رہی تھی مگر کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ سبھی تھکن سے چور اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ اذان اگلی صبح بیدار ہوا تو سب سے پہلا خیال اسے سمرا کا آیا تھا۔ کل رات جس طرح وہ اس کے مقابل بیٹھ کر روئی تھی اس سے وہ ڈسٹرب کر گئی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، ایسے میں اس سے اس کی لائف کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دو روز بعد اس گھر مہمانوں سے خالی ہوا تو سمرا نے بھی انگلینڈ واپسی کی خبر سنا دی تھی۔ گھر کے دیگر لوگ اس کی اطلاع پر قدرے مطمئن ہوئے تھے مگر اذان مضطرب ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک مدت کے بعد جو صورت دیکھنے کو ملی تھی اس صورت سے ابھی اتنی جلدی جدائی سے گوارا بالکل بھی نہ تھی۔ ابھی تو بہت سی باتیں تھیں جو اس سے سمرا سے اکیلے میں کرنی تھی۔ اس سے بہت کچھ بتانا تھا، بہت سے گلے شکوے کرنے تھے مگر وہ ایسا کوئی بھی موقع دینے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ اس روز آسمان سیاہ گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سبک روی سے چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوائیں عجیب سی نمی کا احساس افسردہ کر رہی تھی۔ اس روز پورے دن وہ گھر والوں کے ساتھ گھلی ملی رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کے پاس بیٹھ کر بہت سے مسائل ڈسکس کیے تھے، مستقبل کے پلان بھی بنائے تھے۔ نادیہ بیگم سے فرمائش کر کے اپنے پسند کی چکن بریانی بھی بنوائی تھی۔ رتابہ کے ساتھ مارکیٹ کا چکر لگا کر نہ صرف شاپنگ کروائی تھی بلکہ اس کی پسندیدہ آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ سید احمد صاحب اور احسن صاحب کو فورس کر کے ان کے ساتھ لوڈو اور کیرم کی ایک گیم بھی لگائی تھی۔ لان کی صفائی کر کے وہاں خود اپنے ہاتھوں سے چند پھول پودے بھی لگائے تھے۔ کسی اور نے جانے اس کی ذات کی اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا یا نہیں لیکن اذان بہت گہری نگاہوں سے اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس روز رات میں وہ اپنے ایک دوست کے گھر سے دعوت کھا کر رتابہ کے ساتھ ہی گھر واپس لوٹا تھا۔ وہ چونکہ بہت تھک گئی تھی لہٰذا فوراً اپنے کمرے میں گھس کر سو گئی تھی۔ سمرا لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے پی رہی تھی لہٰذا وہ بھی وہیں آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ چائے پیو گی؟ اس کے قریب بیٹھتے دیکھ کر اس نے آفر کی تھی جب وہ ریلیکس انداز میں پلکیں موند کر صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے بولا تھا۔ تم پلاؤ گی تو پی لوں گا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی مگر اذان نے اس کے آنچل کا کونا تھام کر اسے روک لیا تھا۔ اور مت بنانا، جو تم پی رہی ہو وہی پی لوں گا۔ نہیں اب یہ مناسب نہیں ہے۔ اذان کے پرانے دوستانہ انداز پر اس کی دھڑکنیں پھر سے منتشر ہوئی تھی۔ کیوں مناسب نہیں ہے سمرا؟ کیوں سب کچھ غیر مناسب کر دیا ہے تم نے؟ وہ پھر سے ہرٹ ہوا تھا۔ سمرا جواب میں کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ تم ابھی بھی ویسے ہی ہو اذان، بالکل نہیں بدلے۔ کیسے بدل سکتا ہوں؟ رخ ہوائیں بدلتی ہیں ہمیشہ۔ ہواؤں پر زور دیتے ہوئے اس نے سمرا کو پھر سے لاجواب کر دیا تھا۔ سمرا جواد تمہارا خیال رکھتا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو بڑی سادگی سے اس نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، وہ تو خیال رکھتا ہے غازی، مجھے خود ہی اپنا خیال رکھنا نہیں آتا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے جب وہ بولا تھا، سچ بتانا سمرا کہ پچھلے 8 سالوں میں ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ آتی ہے، اکثر آتی ہے۔ جب بھی بادل جھوم کر آتے ہیں، موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا، سب سے پہلے مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ بارش بہت پسند ہے نا تمہیں، اسی لیے تم بہت مشکل لڑکی ہو سمرا، میں آج تک کبھی تمہیں سمجھ نہیں سکا۔ تمہاری آنکھیں کچھ کہتی ہیں، تمہارے ہونٹ کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں اب تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے اتنا ٹینس کیوں ہو جاتا ہوں میں۔ قدرے مضطرب ہوتے ہوئے اس نے رخ پھیر لیا تھا جب وہ مسکرائی تھی۔ مت ٹینس ہوا کرو غازی، اور اب میرے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو۔ مت بھولو کہ اب تمہاری سوچ بھی رتابہ کی امانت ہے۔ نہیں بھولتا، مگر تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سمرا پھر سے مسکرا گئی تھی مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں گہرا ملال چھلک رہا تھا۔ اذان کچھ دیر رخ پھیرے بیٹھا رہا، پھر اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا، کل پھر سے انگلینڈ واپس جا رہی ہو؟ ہاں۔ کچھ روز رک نہیں سکتی؟ کیوں؟ کیا کروں گی رک کر؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل چاہ رہا تھا۔ نہیں غازی، اب رکنا بہت مشکل ہے۔ تم اپنے دل کو نئی آہٹوں پر دھڑکنا سکھاؤ۔ وہاں جواد میرا انتظار کر رہا ہوگا، کل کی سیٹ کنفرم ہے۔ اس کے الفاظ اسے چپ لگا گئے تھے۔ جواد کے ذکر نے اس کے دل پر چٹکی کاٹی تھی۔ انگلینڈ واپس جاؤ تو اسے بتانا سمرا، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ اس بار وہ ہنسی تھی مگر بے حد کھوکھلی ہنسی تھی اس کی۔ اوکے، بتا دوں گی۔ اور کچھ نہیں، کچھ چیزیں تمہاری امانت کے طور پر میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ لے لو۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ سب چیزیں اٹھا کر آیا جو اس نے کبھی
بڑی چاہ سے صرف اس کے لیے خریدی تھی۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے مگر اس نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا تھا۔ تھینک یو غازی، تم واقعی میں بہت اچھے ہو۔ وہ چپ چاپ رہا تھا جیسے کرب کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے روز سمرا سب سے مل کر اوزان کے ساتھ ہی ایئرپورٹ کے لیے نکل آئی تھی۔ غازی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ گاڑی سے باہر نکل کر اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس نے پوچھا تھا جب وہ صرف آنکھوں کی نمی چھپانے کو رخ پھیرتے ہوئے بولا تھا نہیں۔ سمرا اس کی اس صدا پر بھی مسکرا گئی تھی۔ اس وقت وہ اسے چھوٹا سا روٹھا ہوا معصوم سا بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں تو پھر بھی تمہیں میری قسم غازی، ہمیشہ اپنا بے حد خیال رکھنا۔ رتابہ بہت پیاری لڑکی ہے، تم اس کا کبھی دل نہیں دکھانا۔ اب امی آنٹی سب کو خوش رکھنا پلیز۔ ستاروں سے جگمگاتی نگاہوں میں جھلملاتے آنسو اوزان کے دل کو بےقرار کر رہے تھے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس سب میں تم کہاں ہو سمرا، مگر جانے کیوں خود پر ضبط کیے کھڑا رہا۔ اوکے، اور کچھ؟ بس اور کچھ نہیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پلیز۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، مگر اس کے چہرے پر بکھری شکستگی دیکھ کر وہ کہہ نہیں سکا تھا اوکے میں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر تم خود سے معافی کیسے مانگو گی سمرا؟ خود تم اپنے آپ کو شاید اس ظلم کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکو گی جو میرے ساتھ ساتھ تم خود کی زندگی پر بھی ڈھا چکی ہو، اور اس پر بازد ہو کر تم خوش ہو۔ بہت غصہ آتا ہے مجھے کبھی کبھی تم پر، مگر تمہارے معاملے میں ہمیشہ ہی خود کو لاچار پاتا ہوں سمرا، بے حد لاچار۔ اس وقت اس کی اندر کا حال جاننا سمرا کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ خود سخت عذاب کے عالم میں گزر رہی تھی۔ بہت سے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ فلائٹ کی پرواز کا وقت قریب آ چکا تھا جب وہ آخری نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی میں جا رہی ہوں غازی، تم اپنا ہر وعدہ یاد رکھنا پلیز۔ وہ مچلا تھا، نگاہوں کی طرف ہرگز سمرا سے پوشیدہ نہ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو مضبوط کیے کھڑی رہی تھی۔ اور ہاں، میرے پاس بھی تمہاری ایک امانت ہے، تمہاری وارڈروب میں اسی جگہ رکھ دی ہے میں نے، جہاں تم نے اپنی قیمتی رازوں سے سجی ہوئی ڈائری رکھی تھی۔ فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ خدا حافظ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ایئرپورٹ فوراً پلٹ کر سست روی سے چلتی ہوئی ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اوزان بہت دیر بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ اوزان بہت دیر تک بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے کے بعد بالآخر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ابھی اسے پھر لگا تھا جیسے زندگی اس کے وجود سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ سمرا کی فلائٹ پرواز کر گئی تھی۔ تب اپنے نڈھال وجود کو بامشکل سنبھالتے ہوئے وہ لانگ ڈرائیو پر نکل آیا تھا۔ موسم بے حد خوشگوار تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بغیر کسی شال اور گرم سویٹر کے بھی اسے بڑی بے حسی سے سڑکیں ناپتا جا رہا تھا۔ رتابہ بہت دیر تک اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے بالآخر سو گئی تھی۔ وہ بھی بستر پر آ کر لیٹا تو پھر سے سمرا کے آنسو سے بھیگا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ تبھی وہ بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھا تھا۔ تم بہت بری ہو سمرا، خدا کرے کبھی تم بھی اس درد کی راہ سے گزرو جس پر اب تک تم نے مجھے ننگے پاؤں چلایا ہے۔ قطعی بے ساختگی سے یہ بددعا اس کے دل سے نکلی تھی اور مزید دکھی ہو کر رہ گیا تھا۔ رات جیسے جیسے ڈھلتی جا رہی تھی ویسے ویسے سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہی اچانک اسے سمرا کی رکھی ہوئی امانت کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر وارڈروب کی طرف چلا گیا تھا۔ بہت دیر تک تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ میں وہ اپنی ڈائری کے علاوہ کچھ بھی نہ آ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مزید تلاش موقف کر کر ڈائری کھولی تو اس کے وسط میں رکھا ایک سفید لفافہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا۔ اوزان نے اسے کھولا تو ایک شفاف صفحہ پایا تھا۔ طبی بےتابی سے لفافہ تھام کر اس نے اس کے اندر رکھے سفید کاغذ کو باہر نکالا اور اپنی نظریں شفاف موتیوں جیسے حروف پر ٹکا دی جو سمرا نے صرف اس کے لیے لکھے تھے۔ غازی، آج قسمت پھر سے مجھے تم سے کوسوں دور لے کر جا رہی ہے، اتنی دور کہ اس کے بعد شاید زندگی میں پھر کبھی دوبارہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے میں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی قیمتی احساسات مجھ تک پہنچائے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا غازی کہ زندگی میرے ساتھ ایسی شفاقی بھی برتے گی کہ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گے اور تمہیں جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکوں گی۔ اسی لیے میں نے بھی وہی روش اختیار کر لی ہے جس نے یہ لائن ریپیٹ ہے تو تم نہیں جانتے غازی کہ تمہاری وجہ سے میں نے کتنا کرب سمیٹا ہے۔ وہ لڑکی جس سے تم پر کسی کا عکس پڑھنا بھی گوارا نہیں تھا، اس لڑکی کو تم نے ہی اپنی دید سے ترسا دیا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ملا غازی؟ معصوم محبت کے بیچ انا کی دیوار حائل کر کے کیا حاصل کر لیا تم نے؟ میں تو نادان تھی، نہ جذباتی تھی، مگر تم تو سمجھدار تھے۔ تم چاہتے تو میری آنکھوں کے رنگ پہچان کر مجھے اس راستے پر تنہا چلنے سے روک سکتے تھے جہاں میرے لیے سوائے اندھیروں کے کچھ بھی نہیں تھا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھو، تم نے مجھے بالکل خالی کر دیا۔ میں پل پر تمہیں چاہ کر بھی کبھی تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ سمرا بخاری نے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص کو ٹوٹ کر چاہا ہے اور وہ شخص تم ہو غازی۔
سید، ہاں وہ شخص صرف تم تھے جس سے ایک لمحے کی جدائی بھی میں گوارا نہیں کر سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کبھی بھی سرخوری عطا نہیں کی تھی، ہمیشہ میرا دل چلاتے رہے اور اپنا آپ بچانے کے لیے، اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس چلن کا تریاق کرتے رہی۔ کیا کرتی؟ مجھے تمہاری ہنسی سے بھی ڈر لگتا تھا، میں تمہارے سامنے اوندھے منہ گرنا نہیں چاہتی تھی، جھکنا نہیں چاہتی تھی، اس کے لیے ٹوٹ کر رہ گئی، کیونکہ جو لوگ جھکتے نہیں ہیں نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ہی جواد حسن سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور میرے ہی اصرار پر اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ میرے بیکار وجود میں دلچسپی رکھتا تھا اور میں تو صرف تم سے جیتنا چاہتی تھی، مگر اس جیت کی بڑی کڑی قیمت چکانی پڑی ہے مجھے۔ کاش میں تمہیں دکھا سکتی کہ اس شخص نے کس بے دردی کے ساتھ یہ جسم داغدار کر رکھا ہے۔ صرف وجود ہی نہیں، میری روح بھی داغدار ہے غازی۔ جس سمرا کی آنکھ میں تمہیں ایک آنسو بھی گوارا نہیں تھا نا، اس سمرا کو تم نے غم کا اشتہار بنا کر اس سمرا کو تم نے غم کا اشتہار بنا ڈالا ہے۔ اس شخص نے، قدرت کو نہ جانے میری کون سی نیکی پسند آگی کہ اس نے میری کوکھ سے کسی نئے وجود کو پیدا نہیں ہونے دیا تھا، وگرنہ یہ میرے بعد بھی ساری زندگی سانسوں کا عذاب جھیلتا۔ غازی، میں جواد حسن کی زندگی سے بے دخل ہو گئی ہوں، وہ اپنی نئی دنیا میں مگن ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک منافق لڑکی ہوں، اس کی ذات میں بھی تمہیں ہی تلاش کرتی ہوں، بے ساختگی یا نیند میں بھی تمہیں ہی پکار بیٹھتی ہوں۔ کیا کروں، عادت ہو گئی ہے نا ہر مشکل میں صرف تمہیں ہی صدا دینے کی۔ مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ اسے میرے آنسوں میں بھی تمہارا ہی عکس جھلملاتا دکھائی دیتا ہے۔ میری محبت کی جس خوشبو کو تم محسوس نہیں کر سکے، وہی خوشبو اس کی سانسیں الجھا کر رکھ دیتی ہیں، اس لیے اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا ہے اور اب زندگی رخصتی کے آخری مراحل میں ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں آدھے سے زیادہ جگر کٹ کر حلق کے راستے باہر آ گیا ہے۔ دیکھ لو غازی، میں ریزہ ریزہ ہو کر بھی تم سے ہاری نہیں ہوں۔ یقیناً میرے یہ الفاظ تم پڑھنے کے بعد رو کے ہو سکتا ہے تمہیں مجھ پر غصہ بھی آئے، مگر یہ جدائی بھی ضروری ہے۔ میں نے تابی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت خوبصورت جذبات مچلتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ بھی تمہیں کھونے سے خوف زدہ رہتی ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد نہیں دیکھ سکتی غازی جس نے میرا وجود کھوکھلا کر ڈالا ہے، اسی لیے خود تمہیں اس کے سپرد کر رہی ہوں۔ تم ہمیشہ میرے رہے ہو، مگر اب تمہیں اس کا ہو کر رہنا ہوگا۔ میرے دکھوں کا سایہ میرے گھر والوں اور تمہاری زندگی پر پڑنا نہیں چاہیے، اسی لیے اپنا سب کچھ اونے پونے داموں فروخت کر کے واپس انگلینڈ کا ٹکٹ کرا لیا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا، لہٰذا چاہتی ہوں کہ زندگی کی آخری شامیں بھی انہی کے ساتھ بسر کر لوں۔ تمہاری یاد تو بہرحال ساتھ رہے گی، یہ لفظ تمہاری امانت ہے، سوچا تمہارے سپرد کر دوں۔ مجھے معاف کر دینا غازی، تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گی، تم نے صحیح کہا تھا، تمہیں کھو کر پچھتا رہی ہوں۔ تمہارے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے خود کو گنوانے جا رہی ہوں۔ جانے ابھی زندگی اور کتنا تھکائے گی، میں تمہاری آنکھوں میں اپنے آنسو نہیں دیکھ سکتی غازی، اس لیے دیار غیر میں بھٹکنا پسند کیا ہے۔ زندگی میں آخری بار تم سے کچھ مانگا ہے، پلیز مجھے مایوس مت کرنا۔ تمہیں تمہاری سمرا کی قسم غازی، میری زندگی کے بارے میں میرے گھر والوں کو مت بتانا، مجھے کھو جانے کا ملال بھی مت کرنا اور رتبہ کو وہ تمام خوشیاں دینا جس پر اس کا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری قسم کا مان رکھو گے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بد نصیب سمرا۔ خط اس کے ہاتھوں سے لرز اٹھا تھا، وہ اندر ہی اندر مسمار ہوتے ہوئے جیسے اپنی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی، تم اتنی ظالم نہیں ہو سکتی سمرا بخاری، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ غم سے مغلوب ہو کر وہ چلایا تھا، تبھی رتبہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، اس کا پریشان ہونا لازمی تھا، تبھی جلدی سے دوپٹہ سنبھال کر وہ اس کے قریب آئی اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر دوڑائی اس کا اپنا دل سکڑ سا گیا تھا۔ سمرا کے چہرے کی پلاہٹ اور آنکھوں کی اداسی نگاہ میں گم سی گئی تھی، صرف چند لمحوں میں ہی اس کی اپنی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ جان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے کچھ گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں کر پائی تھی۔ ختم بھی ہو گیا اتنی جلدی؟ اچھا ناول تھا، مجھے پسند آیا، لیکن تھوڑا سا مجھے لگتا ہے رائٹر کو لکھنا چاہیے تھا یہاں پہ کہ مین کس کی غلطی ہے۔ رتبہ کی غلطی ہے جس نے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور نہیں کی، اذان کی غلطی ہے، اس نے اپنی انا میں اپنی محبت کو کھو دیا۔
اور سب سے برا اس میں اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ زمرہ کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ناول نیم میں نے آپ کو بتایا نہیں، ناول نیم ہے ہم کسی کا خواب تھے، رائٹر ہیں اس کی نازیہ کنول۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔